سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع آج تہران میں ہوگا۔ جنازہ کا اور تہران کی سڑکوں پر ایرانی عوام کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ 2 روز سے شہید رہبر کی دیدار اور عقیدت کے اظہار کے لیے سوگوار ایرانیوں کا ہجوم تہران کے مسلح میں موجود ہے، جہاں آیت اللہ علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں رکھی گئی ہیں۔ ساری رات عوام کی بڑی تعداد مسلح میں موجود رہی۔ ایران اور باہر ملکوں سے لوگوں کی مسلسل آمد جاری ہے۔ پیر کو صبح جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنہئی کی میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، پاکستان غم کی اس گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جمعے کو اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کی ہے۔ حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایرانی قیادت سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی دانشمندانہ قیادت اور خطے کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلاول بھٹو زرداری، اسپیکر ایاز صادق، سینئر وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے پر ایرانیوں کو روتا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یا یہ بناوٹی آنسو بھی ہو سکتے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ چاہے تو اس موقع پر جمع تمام ایرانی قیادت کو ایک ہی وار میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا اس لیے نہیں کریں گے کہ مذاکرات کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ سپریم لیڈر کے جنازے کے لیے بات چیت میں 1 ہفتے وقفہ ہوگا اور اس دوران کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع اور تدفین کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ براہ راست یہ چلیں گے واشنگٹن، جہاں اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کر رہے ہیں۔ Communists in our country never worked and it never will work. Americans must never forget that we are a historic and heroic people with a heroic spirit and a heroic purpose on this beautiful earth of ours. We are made of the courage and the fire and the flesh and the blood of the best and the bravest people this world has ever produced. We are the bravest and the best. Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us, and we say, God bless the immortal patriots of 1776, and long live the cause of independence. May it reign forever and ever and ever. We will always be on top. We will never let our country fall. We will always be the best. Our founders not only won our liberty, they secured it with the most righteous political document ever conceived. It's called the Constitution of the United States. Very special. And it's because of their genius that we remain the finest people on the planet after 250 years. Unlike so many others in the world, in this country we have freedom of speech, freedom of religion, equal justice under the law, although I wasn't treated that well, but we won't get into that. And the right to keep and bear arms. And for the almost 6 years that I was president, I guarded very, very powerfully your Second Amendment, and they didn't do a thing to it, and it was not easy. But we guard your Second Amendment. We guard it very, very strongly and cautiously. Across the generations, Americans have fought, bled, and died, not just to secure those rights, but to expand them to citizens of every race, religion, color, and creed. Because we are one people. We are one family. You showed that tonight.
with one flag. And as our Declaration of Independence tells us, we are all made in the image of one Almighty God. And a communist will never say that. That's for sure. Few heroes remind us of these truths more than William Carney, who escaped slavery to become a Union soldier in the Civil War, which was a very big deal at the time. On the front lines of battle, he saw a comrade struck down by enemy fire while carrying the Stars and Stripes, and Sergeant Carney dove to the ground to keep the flag from touching the mud. He didn't want to have it touch the ground. He didn't want to have it touch the mud. He wanted it to be perfect. He raised it high above the field and was shot 4 times. They thought he was gone, but he kept moving forward. He loved our country. He loved our flag. Before he returned to camp and announced, "Boys, the old flag never touched the ground." And he became the first African-American to receive the Congressional Medal of Honor. He got the Congressional Medal of Honor, and he was the first African-American, and he was some man. They've written stories about him. He was something special. With us tonight to celebrate this forward march of freedom is another Medal of Honor recipient, Colonel Paris Davis, whose courage won eternal glory in Vietnam. He helped lead a surprise attack on 100 enemy combatants. They said he was finished. His whole group was finished. And despite multiple life-threatening wounds, saved the lives of his fellow soldiers. And this evening he stands to salute the only flag of its kind, the one that was draped over the casket of President Abraham Lincoln in Independence Hall. Thank you very much. Great. He looks better than I do. He looks great, and he's brave. Because of heroes like these, our flag will always be a symbol of liberty and justice for all. Colonel Davis, thank you very much. Great man. Great man, thank you. Americans expanded the blessings of freedom, and we have never stopped expanding our ambitions and our dreams. We had the American dream. We never had the American dream, however, like we have it right now. The American dream is back, very strong, beautiful. You know, to get into our military now is tough. 2 years ago, we couldn't fill a job, and now it's overflowing. We have so many, setting records. We're setting records. It's actually hard to get in. That includes our great police forces and our firemen. They couldn't hire anybody. Nobody wanted to do it. Now it's hard to get those positions, but it's really hard to get into our military because people respect and love our country again. Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, well, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it, and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military. Americans crossed the Great Plains, scaled the Rockies, we just tamed the wilderness and conquered the frontier and built the empire. It's called the Empire of Liberty. We laid down the railroads, raised up the skyscrapers, those beautiful skyscrapers, and dug out the Panama Canal, considered the 8th wonder of the world.
which everyone said was an impossible thing to do. And by the way, 38,000 Americans died to give us one of the greatest engineering feats of all time, the Panama Canal. This was the unstoppable spirit that created the world's most powerful industries and built the strongest military anyone had ever seen. And today it is stronger and more powerful than it ever was before. American grit, boldness, and daring forged heroes like Davy Crockett, Wyatt Earp, Annie Oakley, Teddy Roosevelt, and the legend of the Wild West, Buffalo Bill Cody. These were great, powerful people whose incredible grandchildren happen to be with us tonight. And they stand alongside one of the first American flags ever to fly over our expanding nation. It was carried west just as Lewis and Clark began their journey in 1803. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Great to have you. Great to have you, to honor this audacious and indomitable soul of America. We also have the first flag ever to fly over one of the greatest architectural feats of all time, a thing called the Brooklyn Bridge, one of the most beautiful bridges anywhere in the world, built a long time ago. To its right, the banner that flew atop our flagship after America's Navy sank the Spanish fleet to the bottom of the Manila Bay, one of the greatest naval victories in history. Much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships, to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly. We have the greatest military anywhere in the world. And next to it, we also have the flag that was given to that immortal, just a fantastic, immortal Rough Rider, the one and only, and I was at the museum the other day at its opening, Theodore Roosevelt, when he returned triumphant from Cuba, printed with the words, "Welcome home, Colonel Roosevelt." He was a victor of San Juan Hill. He was a great gentleman. Americans won the West and built the modern world because America is a nation of winners. And today our country is winning again, and we're winning like never before. America is back, and we want to keep America great, and we will do so by approving the Save America Act, which means all voters must show voter ID. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment, or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple. Together, we are also reasserting the truth that American strength and power is not something to be ashamed of. It is something that we are very, very proud of. This country has been the greatest force for peace and justice on earth. In the last century, we defeated tyrants, demolished evil, and saved freedom again and again and again. Ken Schubring was 19 years old when he survived the Japanese attack on Pearl Harbor. After enemy planes sank ships like the USS Arizona, he resolved that he would help America strike back and win. He wanted them to strike back and win. Flying B-29s in the Pacific, Ken fought from the first day to the very last. He was in the war right from the first day, and he went to the last day and all the way to the enemy's unconditional surrender. We got an unconditional surrender. He was there at 104 years old and looking really good. Captain Schubring is here tonight, and he is saluting the flag that went down with the Arizona at Pearl Harbor, but was raised back up with the help of some unbelievable American patriots. It's a symbol of American defiance, please.
Thank you, Captain. Thank you, Captain. Great job. Thank you very much. You have very good genes. That's his son. His son's going to be around a long time. Thank you very much, Captain. On D-Day in World War II, Navy Lieutenant Arthur Rose commanded 36 landing craft as part of the largest naval armada in history. Recalling that sight, he wrote home to his parents, "What a country we are." At 107 years old, Lieutenant Rose is here to salute one of our nation's most prized possessions, the flag that flew aboard the first landing craft on D-Day and led the first Americans onto the beaches of Normandy to liberate Europe and defeat Nazi fascism forever. Lieutenant Rose, you are an inspiration to this beautiful crowd, and we thank you very much. Amazing man. 107. It's 107. On Iwo Jima in the Pacific, the Marines faced some of the most brutal combat in the history of warfare. They shed their blood for every inch of mountain that they reached. And when they reached the summit and raised the stars and stripes for all to see, it was so special to everybody there. Everybody there and everybody watching. They couldn't believe it. It wasn't supposed to happen. With us today is one of the last survivors of that battle, 101-year-old Marine Corporal Don Graves. And he's here to salute that famous flag he saw rise in the glory of Iwo Jima 81 years ago. And you've all seen that flag many times. So, ladies and gentlemen, these are the fighters and the banners of the greatest generation. They are the greatest generation. I hate to admit that, but they are. They saved the world, and they made America very, very proud. We're very proud of you, heroes all. And after we vanquished fascism, Americans stood against the evil of communism in the Cold War. And as I said last night at the beautiful Mount Rushmore, what a beautiful place, where Washington, Jefferson, Lincoln, and Theodore Roosevelt loomed over my shoulder as I spoke. America will never be a communist country. Won't happen. Communism is a loser, and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. Our warriors did not fight communism on battlefields across the world, only to have that menace rear its ugly head right back here in America. We're not going to let it happen. We like to stop a threat like that immediately and before it begins. It's like a cancer. You got to cut it out. You got to cut it out fast. Tonight, we proudly thank veterans of the war on communism, including Marine Corporal Pat Finn and Private First Class Rudy Meekins, who fought at the famed Battle of Chosin Reservoir in Korea. That was a rough one. Thank you. Pat fought in hand-to-hand combat with the enemy. He had 5 against him, and he was 1. And as you can see, he's around to talk about it. And Rudy was wounded 4 times, but never stopped shooting, and he never stopped moving forward. And also with us is
veteran Sonny Ray, who fought heroically against an enemy force 10 times his unit size and earned a tremendously. امریکی صدر واشنگٹن ڈی سی میں قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات مسرت اور اعزاز کا باعث رہی۔ ملاقات میں مشترکہ یقین کا اعادہ کیا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی پائیدار راستہ ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور باہمی احترام ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچانے کے باہمی ہدف پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی بلندیوں تک لے جانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ترکی بزنس کانفرنس میں متحرک ترک کاروباری برادری کے ممتاز نمائندوں سے ملاقات ہوئی۔ صدر طیب اردوان کی دور اندیش قیادت میں پاک ترکی اقتصادی شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو اس مشکل وقت میں ترکی، سعودی عرب اور دوست ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ ترکی میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کے ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ جنگ بندی ہو چکی، اب ضروری ہے کہ امن کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ توانائی اور متبادل توانائی کے شعبوں میں ترک سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ دو طرفہ تجارتی حجم کا 5 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ A war was imposed upon Pakistan, and at that time who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Turkey had to face business losses. This friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation. کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی آج 27ویں برسی ہے۔ 5 جولائی 1999 کو کارگل کے محاذ پر دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جرأت و بہادری کو قوم کا سلام۔ ثوابی سے محمد عادل کی رپورٹ دیکھیے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید 1 جنوری 1970 کو ضلع سوابی کے علاقے نوا کلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور 27 سندھ رجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1999 کی کارگل جنگ کے دوران انہوں نے انتہائی دشوار گزار پہاڑی محاذ پر اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے متعدد حملے ناکام بنائے۔ برسی کے موقع پہ ہماری قوم اور اسپیشلی ہمارے خاندان کو بہت زیادہ فخر ہے۔ میرے انکل نے جس طرح دشمن کے ہر قسم حربے کو ناکام بنایا اور ان کو ہر سخت ٹائم دیا اور ان کے ہر قسم کے عزائم کو پسپا کیا۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی عظیم قربانی کے اعتراف میں انہیں ملک کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان ایک مضبوط اور باوقار ملک ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے شہادت کے دن ہم پچھ پرست حقیقت پیش کرتے ہیں اور یہ ان شہیدوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان ساری دنیا میں سرخرو ہے۔ شہادت کے 27 برس مکمل ہونے کے باوجود کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بہادری اور قربانی کی داستان آج بھی پاکستانی قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ قوم اپنے اس عظیم سپوت کو عقیدت اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرتی ہے۔ کیمرامین امتیاز علی کے ساتھ محمد عادل، جیو نیوز، سوابی۔ استور کے معروف سیاحتی مقام راما میڈوز جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک کی تعمیر کا منصوبہ گزشتہ سال منظور ہو چکا ہے مگر ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا۔ مزید تفصیلات جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے رفیع اللہ خان آفریدی سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں جو استور کا معروف سیاحتی مقام ہے، خوبصورت مقام راما میڈوز جانے والی ایم سڑک کے سامنے۔ یہاں پر میرے پیچھے آپ کو یہ جو سڑک نظر آ رہی ہے یہ انتہائی خستحالی کے شکار، جبکہ اس روڈ کے حوالے سے اہم منصوبہ جو
14 करोड़ रुपए का है, कंक्रीट होना है इस रोड के ऊपर, वो मंजूर हो चुका है। अब जबकि 14 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर हो चुका है, जो कि ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पे मकामी लोगों को शदीद परेशानी या मुश्किलात का सामना है, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल जो सियाह रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ सैकड़ों जो जाते हैं रामा मेडोज़ और रामा झील देखने के लिए, उनकी मिशनरी भी ख़राब होती है और यहाँ पे उनको भी शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है।